يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها وما رأيت إلا جميلا صلوات انشاءاللہ یہ عشرہ اولا جناب زینب کے اس جملے کے ذیل میں مشغول رہے. میں نے اللہ سے اچھائی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا. لیکن ابتداءً مقدمتاً کچھ باتیں آج پہلے روزہ سنی. ماہ محرم ماہ اصلاح ایام اعضاء خود کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ایام اعضاء جو ہمارے سامنے ہیں یہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ماہ محرم فرش اعضاء مجلسیں، جسے ہم نے نہیں سمجھا کہیں نہ کہیں. ورنہ اگر سمجھے ہوتے تو ہم باہر نہیں بیٹھتے، ہم جب بھی آتے تو مجلسیں میں بیٹھتے اور مجلسیں کرتے. اور کمال تو یہ ہے کہ اس بار انہیں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جو کبھی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں تھے. وہی کہہ رہی ہے ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا کر دو ویسا کر دو. اکثر ایسے وہ لوگ ہیں جو باہر کھڑے رہنے والے تھے جن کو مطلب بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ باہر کھڑے ہونے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہمیں نہیں سننی ہے، ہمیں آپس میں ملاقات کرنی ہے بس. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ماہ محرم بہترین بہانہ ہوتا ہے آپس میں ملاقات کا، اور اللہ پھر انہیں اتنی ہی توفیق دیتا ہے کہ 10-12 دن ملاقات کرتے ہیں اور اپنی اپنے وطن واپس چلے جائیں. اس لیے کہ جس نے پہلے دن سے طے کر رکھا ہے کہ ماہ محرم ماہ ملاقات ہے، فرش اعضاء سب کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ مانگتا ہے. اگر ہم نے آنے سے پہلے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ ماہ اعضاء ماہ ملاقات نہیں ہے، ماہ ملاقات ہے لیکن حسین سے، ماہ ملاقات ہے لیکن معصومین سے. باہر ہماری ملاقاتیں دوست احباب اعزاء سے ہوتی ہیں، اگر فرش اعضاء پہ آ جائیں تو کس سے ملاقات ہوتی ہے ہم بہتر جانتے ہیں. فرش اعضاء پہ کس سے ملاقات ہوگی؟ فرش اعضاء پہ کس سے ملیں گے؟ جو حقیقی ورثاء ہیں وہ فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، باہر نہیں ملتے. جو حقیقی ورثاء ہیں وہ یہاں آ کے انتظار کرتے ہیں، باہر انتظار نہیں کرتے. اور پھر اس بار کا محرم یہ سب سے جدا محرم ہے، سب سے الگ محرم ہے. تاریخ گزر جائے گی، پروردگار نہ کرے دوبارہ ایسا محرم نصیب ہو. لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، اپنی نسلوں سے بتائیں گے ہم نے ایسے محرم دیکھے، ہم نے ایسے دن دیکھے، ہم نے ایسے ایام دیکھے. جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے، کوئی ایسے ایام آتے ہیں، شریعت بھی ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے، دین بھی ہم سے کچھ مانگتا ہے. اسلام ہے دین عقل، اسلام دین بے وقوفی نہیں ہے.
اور جو بھی بیوقوف ہوتا ہے اسلام اس پہ لاگو بھی نہیں ہے. کم عقلوں پہ اسلام لاگو ہی نہیں ہے. پہلے انہیں مرفوع القلم کہا گیا 9 گروہ ایسے ہیں جن میں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی احکام ان کے لیے ہے ہی نہیں. اس میں ایک مجنون ہے، دیوانہ، اس کے اوپر لاگو کیسے کراؤ گے؟ وہ گھر والوں کی تو سنتا نہیں ہے، اتنے پرانے رسول کی کیسے سنے گا؟ وہ اماں ابا کی تو سنتا نہیں ہے، مولانا کی کیا سنے گا؟ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے مرفوع القلم. اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، یہ ہے مرفوع القلم. اسلام ہے دین عقل. اسلام دیوانوں کا دین نہیں ہے، اسلام بیوقوفوں کا دین نہیں ہے. اس لیے کہ جو بیوقوف تھے وہ حسین سے دور تھے، جو عقل مند تھے آخری وقت میں بھی آئے لیکن پلٹ کے آئے. اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے 50 سال کی عمر نہ بناؤ، ہمیشہ والی عمر بناؤ. اور نے یہی تو دیکھا کہ 50 سال کی عمر پہ پار مار دو، لات مار دو، ہمیشہ کی عمر اختیار کر لو، حور علیہ السلام بن جاؤ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. اسلام ہے دین عقل. اسلام بے وقوفی کا دین نہیں، اسلام جوش و جذبے کا دین نہیں. اسلام یہ کہتا ہے سوچ کر چلو، سمجھ کر چلو. قرآن برابر کہہ رہا فلا یتفکرون فلا یتدبرون. کیوں غور نہیں کرتے ہو، کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا پڑھتے چلے جاؤ. قرآن کہہ رہا پڑھو، پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، 50 آیت پڑھو، 7 آیت پڑھو. قرآن نے یہاں تک چھوٹ دے دی معصومین میں، روزانہ 7 آیت پڑھو، لیکن غور کر کے، سمجھ کے. غور کرو گے تو یہ فائدہ دے گی، ورنہ پڑھتے رہو. کتنے حافظ آئے گزر گئے، کتنے قاری آئے گزر گئے، لیکن دیوانے کی دیوانے رہے، عقل مند نہ بن سکے. اسلام ہے دین عقل. اسلام جوش و جذبے کا دین نہیں. جب سے ماہ اذا قریب آنے لگا، کتنی طرف سے آوازیں آپ کو سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے ہم پروگرام تو پورا کریں گے. سنا؟ اسلام جوش و جذبے کا دین نہیں ہے، عقل و جذبے کا دین ہے. صرف جوش والے جذبے کا نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم ویسے ہی مجلس کریں گے، مجلس میں جائیں گے، گائیڈ لائن کا پالن بھی نہیں کریں گے. میٹر کی دوری تو چھوڑ دو، جو ماسک آسان ہے وہ بھی نہیں لگائیں گے. ہم اپنے حساب سے چلیں گے. اور پھر کسی دن اگر آ کے پریشانی ہو گئی تو ہم سے بھی جواب نہیں پڑے گا. کچھ کام ہم کریں، کچھ کام وہ کریں گے. یہاں سب انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہا ہے، ورنہ جتنے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. میں نے ابھی کل تک 5 افراد پہ مجلس پڑھی ہے، صرف 5 لوگوں پہ. اس لیے کہ جب سختی ہوتی ہے تو پھر جوش نہیں چلتا. جب سختی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں لحاظ کرنا پڑتا ہے. اسلام جوش والا دین نہیں. اگر بیماری ہے، اگر وبا ہے، اسلام کہہ رہا ہے عزاداری کرو لیکن عقل کے ساتھ. عزاداری کرو لیکن سلامتی کے ساتھ. اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین امنیت ہے. وہاں جوش نہیں چلتا، وہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اوپر سے آرڈر کیا ہو رہا ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا، جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں انصاف سے بتائیں، مولا عباس کی جگہ آپ ہوتے، اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کیے ہوتے. جب حکم ہو گیا تھا خیمے فرات کے کنارے سے ہٹاؤ، کتنے لوگ تھے کہتے تھے حسین اب نہ کہیے گا، اب ہم خیمے ہٹائیں گے نہیں، اس لیے کہ اب ضد کا معاملہ ہے. لیکن عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا کے بتا دیا جو ضد والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. ہم تابعیت والے ہیں، ہم تسلیم والے ہیں. اگر حسین کہے تو خیمے لگیں گے، اگر حسین کہے تو خیمے ہٹ جائیں گے. اسلام دین عقل ہے. اگر عقل کے ساتھ عزاداری کرو گے انشاءاللہ مکمل عزاداری ہوگی. لیکن اگر عقل اور سلامتی کے ساتھ عزاداری نہ ہوئی، خدا نخواستہ پریشانی ہو جائے گی، تو پھر ہم بھی جواب نہیں دے سکتے، آپ بھی جواب نہیں دے سکتے. ایک صلوات پڑھ دیں غالباً 7-8 سال کے بعد ماہ محرم میں یہاں پر ہوں. مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے 7واں سال ہے شاید، درمیان کے 6 سال. حالانکہ بڈھو ماموں نے کئی بار ہم سے کہا، اور حق بھی ہے، آدھا تو میں ادھر ہی کہوں، لیکن مجبوری تھی. پہلے سے وعدے ہو جاتے تو وہ بعد میں کہتے تھے.
اس بار میں نے ذمہ داری تو لے لی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن میں پڑھوں یا کسی سے پڑھواؤں، یہ ذمہ داری میری تھی۔ کبھی کبھی توفیق ہو جاتی ہے انسان کو۔ انشاءاللہ جو 2-4 جملے روزانہ بیان کروں گا آپ کے لیے بھی مفید ہوگا، میرے لیے بھی مفید ہوگا۔ ماہ محرم کی مجلسیں جو بھی میری سنتے ہیں، ماہ محرم کی مجلسیں عاشور اور عاشور کے ارد گرد ہی رہتی ہیں، امام حسین اور امام حسین کے ارد گرد ہی رہتی ہیں، باقی ایام کی مجلسیں الگ ہیں، ماہ محرم کی مجلسیں بالکل الگ ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے میں خود بھی تیاری کرتا ہوں، آمادگی کرتا ہوں، تاکہ وہ چیزیں بیان کی جائیں جو کربلا میں چھپی رہ گئی، جسے ہم نے نہیں سمجھا۔ میں نے عنوان کلام جو قرار دیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا، ابھی 5 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، اسی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ دربار ابن زیاد میں پہنچا، کوفے میں قافلہ پہنچا کس تاریخ کو، جو کہ مجھے تاریخ بتائیں ہے، سمجھ لیجیے پورا کلاس ہے۔ پہنچا 3 دن کے بعد، چلا کب تھا؟ 11 کو، 11، 12، 13 تاریخ کو پہنچا ہے یہ کوفے۔ کوفہ بہت دور نہیں ہے، 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر بس کربلا سے۔ 3 دن کے بعد، بعض روایتوں میں 12 بھی ہے، لیکن 13 کی صبح پہنچا، 13 کی صبح پہنچا کوفے۔ یہ 3 دن گزر گئے۔ شہزادی زینب کب سے پیاسی ہیں کوئی جانتا ہے؟ کربلا کی تاریخ میں جملہ ہم نے برابر سنا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ لیکن جب امام سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ لوگ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، امام نے کہا ہم سب تھے، لیکن کربلا کی تاریخ میں 3 ذات ایسی تھی جن کی پیاس کا اندازہ نہیں ہے کب سے کب تک تھی۔ امام حسین کب سے پیاسے تھے یہ نہیں معلوم، کب تک تھے یہ تو معلوم۔ حضرت عباس کب سے پیاسے تھے نہیں معلوم، کب تک تھے معلوم۔ پھر امام سجاد کہتے لیکن ایک ہستی ایسی تھی، کب سے پیاسی تھی کب تک پیاسی تھی دونوں نہیں معلوم، اور اس ذات کا نام ہے ذات جناب زینب۔ اس نے کتنا مختصر سا کھانا آتا تھا، خود کھائیں کہ بچوں کو کھلائیں، اور کوئی بھی ماں کوئی بھی بزرگ خاتون جب مختصر کھانا ہوتا ہے گھر والوں کو کھلا دیتی ہے، تم لوگ کھا لو ابھی بہت ہے ہم کھا لیں گے، یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ جناب زینب بھی برابر بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا، دربار ابن زیاد نے شہزادی زینب سے جو سوال کیا، اے زینب تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ ایک وہ عورت جو بھوکی بھی ہے، جو پیاسی بھی ہے، جو مسائب برداشت کر کے آ رہی ہے، جس کے 2 اپنے لال شہید ہوئے ہیں، جس کے بھائی شہید ہوئے، جس کے گھر والے شہید ہوئے، جو اونٹ کی پشت پہ آئی ہے، اتنا ٹوٹ چکی ہوگی، اگر اس سے سوال کیا جائے اللہ کو کیسا پایا، کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر کا کوئی ایک آدمی دنیا سے چلا جائے، ہم جائیں، جب وہ ہمارے کاندھے پہ لگے، اپنے سر کو رکھے، ہم اس کے کان میں یہی کہیں اللہ کو کیسا پایا، وہ یہی کہے گا اللہ کو ہمارا ہی بھائی ملا تھا، ہمارا تو ایک ہی بھائی تھا، ہمارے گھر میں تو ایک ہی عزیز تھا، ہمارے یہ تھے، ان کے 10 رشتہ دار ہیں، ان کے 12 رشتہ دار ہیں۔ ہر انسان شکایت کرے گا۔ جناب زینب سے ابن زیاد کہہ رہا ہے اللہ کو کیسا پایا؟ شہزادی زینب نے بھی کمال کا جواب دیا ہے، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے اللہ سے اچھائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کیا کمال ہے زینب کا جملہ، میں نے اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے پروردگار سے اچھائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ جو ایسی مظلومہ خاتون ہو، زینب جیسی صدیقہ، وہ جو بول رہی ہے حقیقتاً بول رہی ہے۔ یہ شہزادی کون سی اچھائی، کون سی نیکی آپ نے دیکھی؟ آپ کے گھر والے مر گئے، آپ کے گھر والے قتل کر دیے گئے، آپ اسیر بنا لیے گئے۔ شہزادی زینب آواز دیں گی تم نے کربلا سے صرف مصیبتوں کو لیا ہے، جمال کربلا تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے کربلا ہم سمجھتے صرف رونے کا مقام، کربلا صرف رونے کی جگہ، کربلا صرف رونے کی جگہ نہیں ہے، کربلا درس عبرت ہے سب کے لیے، کربلا ایک درس ہے ہم سب کے لیے۔ صرف رو نہیں،
کربلا سے سیکھو. اور آج پہلے دن جمال کربلا کے عنوان سے جس باپ کو چھیڑنا ہے، باپ ایسا ہے کہ ہر انسان کو اچھا لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی گرفتار رہتے ہیں اس میں. کربلا نے بتایا ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو بہت سے چہروں پر سے نقاب نہیں ہٹتی. اگر کربلا نہ ہوتی تو کوفی سمجھ میں نہ آتے. اگر کربلا نہ ہوتی تو غدار سمجھ میں نہ آتے. اگر کربلا نہ ہوتی تو منافق سمجھ میں نہ آتے. حسین نے کہا تم بلاتے رہو مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے، میں کربلا آؤں گا تاکہ سمجھ میں آئے منافق کون ہے، مومن کون ہے. بلانے والے بہت ہوتے ہیں، تم بھی بلا رہے ہو، یہ بھی بلا رہے، یہ بھی بلا رہے ہیں، لیکن جب تک امتحان نہ لیا جائے گا کوئی سمجھ میں نہ آئے گا کہ واقعی کون ہے، فریبی کون ہے. یہاں جتنے لوگ ہیں سب کہیں مولانا صاحب بہت چاہتے ہیں آپ کو بہت دوست رکھتے. پولیس آ جائے ڈنڈے چلانے لگے، مولانا صاحب اکیلے رہیں گے، سب اپنی اپنی جان بچائیں گے. آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں ہم رہیں گے ساتھ میں، چلو ایک ساتھ میں مل گیا انشاءاللہ. صلوات پڑھتے محمد انشاءاللہ کہ سبھی رہیں گے. ایک مثال میں دے رہا ہوں، اکیلے رہ کے کیوں؟ اس لیے کہ آسانیوں میں سب مولا کو چاہتے ہیں، پریشانیوں میں سمجھ میں آتا ہے کتنے حقیقی چاہنے والے. اور اسی لیے بارہ امام کے بارے میں بھی ہے، لوگ بلانے والے تو بہت ہوں گے لیکن پروردگار کہے گا ابھی پہلی صدی ہے بلاتے رہو، یعنی تیسری صدی سے سٹارٹ ہوتا ہے، چوتھی صدی ہے بلاتے رہو، پانچویں صدی ہے بلاتے رہو. ہم اور آگے بڑھائیں گے، ہم اور آگے بڑھائیں گے، ہم اور آگے بڑھائیں گے، تمہیں چھانیں گے. جو روایت کا جملہ ہے تغربلو ثم تغربلو، تمہیں چھانا جائے گا، چھانا جائے گا. اتنا چھان دیں گے 1500 سال گزرنے کے بعد لوگ کہیں گے اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہستی نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں. اس زمانے میں جو بچے گا بالکل خالص بچے گا. حسین نے کربلا میں بھی آ کے اسی کو چھانا ہے کہ چھن جائیں تاکہ غدار کوفی الگ ہو جائیں، وفادار کوفی الگ ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد کربلا نے نفاق کو پہچنوایا ہے. منافقت ہے کیا؟ سب سے بڑی منافقت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری عبادت تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم میں جتنے لوگ بھی پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں بالکل صحیح بتائیے گا اللہ کب یاد آتا ہے؟ پہلے مرحلے پہ یا بالکل آخری؟ سب سے پہلے تو سوچیں گے کہ سبھاسد سے بات کی جائے، چیئرمین سے بات کی جائے، جو گھر کے بزرگ ہیں پہنچ والے ان سے بات کی جائے. اور جب سب ساتھ چھوڑ دیتے تب مصلی یاد آتا ہے، تب امام یاد آتے، تب اللہ یاد آتا ہے. ہم زبان سے کہہ رہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے اللہ کو سب سے آخر میں رکھا ہے، باقی سب کو پہلے رکھا ہے. یہ بھی نفاق کا ایک درجہ ہے جو نہ جانتے ہوئے ہم کرتے ہیں. نفاق نے بہت بڑی پریشانی کی. اگر منافقت نہ ہوتی تو آج اسلام سربلند رہتا. اگر منافقت نہ ہوتی آج مسلمان پریشان نہ ہوتا. رسول کے لیے معرکہ آسان اس لیے تھا کہ رسول مشرکین سے لڑ رہے تھے، رسول کافرین سے لڑ رہے تھے، رسول یہودیوں سے لڑ رہے تھے. لیکن علی کے لیے معرکہ اسی لیے سخت تھا، علی کا مقابلہ منافقین سے تھا، علی کا مقابلہ منافقین سے تھا. اور اس میں بھی اتنا بڑا بڑا نفاق. ابھی آگے چل کے جب میں بیان کروں گا نا آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کیا ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن جب سر پکڑ کے بیٹھیے گا تو ادھر نہ سوچئے گا، تب نہیں آج بھی ایسے ہوتے ہیں، صرف اس زمانے میں نہیں ہوئے، آج بھی ایسے ہوتے ہیں. کربلا ہوئی ہے تو منافقت کی وجہ سے. شب عاشور مولا پیسر ساس سے ایک جملہ کہہ رہے ملاقات میں، مجھے لگتا یہ ہے کوفے والوں نے جان بوجھ کے مجھے خط لکھ کے بلایا تھا تاکہ بلا کے ان کو قتل کر دیا جائے. یہ پہلے سے منافق تھے.
یہ نفاق ایسا ہے جس نے اسلام کو پریشان کیا، جس نے امام علی کو پریشان کیا۔ خلافت پہلے مرحلے پہ، دوسرے مرحلے پہ، تیسرے مرحلے پہ پہنچی۔ جب 3 مرحلے ختم ہو گئے، چونکہ آج ہے پہلی محرم، آج سے تیسری خلافت شروع ہوئی تھی، کل دوسری خلافت ختم ہوئی تھی، وہ جیسے بھی ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج سے تیسری شروع ہوئی تھی، اس میں بھی 6 آدمی کی کمیٹی بنائی گئی۔ یہ 6 آدمی ہیں، آپس میں شورا بنے گی، یہ لوگ طے کر لیں گے اگلا کون ہے۔ امام علی سے کچھ جملات کہے گئے، آپ کو رسول کی ماننا ہوگی، اللہ کی ماننا ہوگی، فلاں فلاں سیرت پہ چلنا پڑے گا۔ امام نے کہا اللہ کی تو ہم مانتے ہی ہیں، رسول کی بھی ہم مانیں گے، لیکن اگر سیرتوں پہ کہہ رہے ہو تو علی ان سیرتوں پہ نہیں چلے گا، علی ان سیرتوں پہ نہیں چلے گا۔ مل رہی ہے خلافت، مولا کہہ رہے ہیں ہم اس سیرت پہ نہیں چلیں گے۔ ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ علی آج کہہ لیجئے ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو ہم چلیں گے تو چلیں گے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بن گئے، کس میں طاقت ہے ہم کو چلوا لے۔ ایک بار حاکم بن گئے، کس میں ہمت ہے ہم کو چلوا لے۔ مولا ابھی ہاں کر دیجئے، بعد میں پلٹ جائیے گا۔ امام آواز دے کہ میں مومنین کا امام ہوں، منافقین کا امام نہیں ہوں۔ شپت لے لیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، بعد میں ایک بار حاکم بن گئے تو پھر سب کا وناش ہی وناش ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوں بھائی، اگر حکومت آگے کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ مولا کر جائیے یہ والا کام۔ امام آواز دے کہ تم ہمیں سکھا رہے ہو، ہم سکھانے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، تم ہمیں سکھا رہے ہو، ہم ان کو مجبور کر دیں گے۔ یہ سمجھ رہے تھے علی خلافت کے لیے مجبور ہے۔ تم دیکھنا 1 ہفتے لگاتار لوگ دوڑ کے آئیں گے، اے مولا اب تو مان جائیے، اے مولا اب تو مان جائیے۔ اور تاریخ ہی کہتی ہے جب خلافت سوم ختم ہو گئی، خلافت سوم ختم ہوئی ہے، 18 ذی الحجہ کو علی خلیفہ بنے ہیں، سن 25 ذی الحجہ سن 36 ہجری کو، یعنی کتنے دن بعد؟ 18 سے 25 7 دن، 7 دن تک کوئی خلیفہ نہیں، ظاہری اعتبار سے گفتگو ہو رہی۔ 18 سے 25 7 دن کوئی خلیفہ نہیں۔ اسلام خطرے میں آیا، اسلام ختم ہوا، اسلام مٹا، مدینے میں کوئی لڑائی ہوئی بتائیے؟ 7 دن بغیر خلیفہ کے مدینہ رہا، کوئی لڑائی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ 7 دن مدینہ بغیر خلیفہ کے رہا، کوئی اختلاف نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن رکنے کے بعد بھی جانشین بنایا جا سکتا ہے، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ 7 دن کے بعد بھی جانشین بنے تو عادل بنتا ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ نہ جانے کیسے مسلمان تھے، ایک دن رسول کا انتظار بھی نہ کر سکے، چلو دفن کر لیں پھر خلیفہ بنائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ آخر جنازے رسول کو چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ کہا وہ بہت ضروری تھا بنانا۔ جو چلے گئے ان کو نہ سمجھ میں آیا کہ اتنا ضروری ہے بنانا، ہمارے حساب سے تو تھے لیکن ان کے حساب پہلے دن بنا لو ورنہ اختلاف ہو جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد کہ 7 دن نہ بنے تو کیا ہوا؟ کچھ نہ ہوا۔ لوگ آتے تھے امام کے پاس، امام کہتے تھے ہم نہیں قبول کریں گے، جاؤ واپس جاؤ۔ لگاتار کوششیں کی، 2 افراد سرگرداں بڑی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک کا نام تاریخ میں نام لکھا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، نام طلحہ، دونوں نام ساتھ میں آتے ہیں، اور زبیر۔ میں پڑھ چکا ہوں اتنا، جسے یاد نہیں اس کا مطلب یہ کہ مجھے سنتا ہی نہیں۔ طلحہ زبیر امام علی کے پاس آگے آگے، مولا بن جائیے، مولا بن جائیے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایمان ہے ان کے دل میں؟ علی کا مقابلہ منافقت سے تھا، اسی لیے علی امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے، اس لیے کہ مقابلہ ان سے ہے۔ اور اتنا سمجھ لیں، نور کا مقابلہ جتنی بڑی تاریکی سے ہوتا ہے اتنا ہی نور سامنے آتا ہے۔
یہ بلب لگا ہوا ہے، صبح سورج نکلا رہے جا کے لگا دو، کچھ سمجھ میں آئے گا بلب لگائے؟ اتنے ٹائم سارے بلب بند کر کے ایک بھی چلا دو، لگے گا بہت روشنی ہے۔ جتنی بڑی تاریکی آئے گی اتنا ہی نور کا کمال ظاہر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں تم رسالت کا تذکرہ کم کرتے ہو، ارے ہم تذکرہ کم نہیں کرتے، ہمارے لیے کافر سے بدتر منافق تھا، جتنی بڑی تاریکی تھی اتنا بڑا نور علی نکھر کے سامنے آیا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ طلحہ اور زبیر برابر آتے رہے، مولا بن جائیے، کیوں؟ کوشش کیوں کر رہے طلحہ اور زبیر؟ ان کی اپنی پالیسی تھی، اپنا نفاق تھا کہ چونکہ اب سارے مدینے والے انہیں کو چاہتے، ہم آگے رہیں گے تو علی جب خلیفہ بن جائیں گے، خلافت قبول کر لیں گے، تو چونکہ ہم آگے تھے تو ایک کو بصرہ کا مل جائے گا، ایک کو یمن یا مصر کی خلافت مل جائے گی، گورنری مل جائے گی، ہمیں دے دیں گے علی۔ رات کی تاریکی میں یہی دونوں لوگ پہنچے، داستان آپ نے سنی ہے، صرف میں تسلسل دے رہا ہوں کب ہوئی ہے داستان۔ دونوں لوگ پہنچے امام کے پاس، مولا نے کہا کون ہے؟ کہا ہم طلحہ، ہم زبیر۔ مولا نے کہا کیوں آئے ہو؟ مولا آپ سے ملاقات کرنا، پھر وہی والی گفتگو ہے۔ آئے بیٹھے، مولا نے کہا گفتگو کون سی ہے؟ ذاتی ہے کہ اسلام کی ہے؟ کہا مولا نہیں، ابھی تو ذاتی گفتگو ہے۔ بیٹا حسن چراغ بجھا دو، بیٹا حسن چراغ بجھا دو۔ ابھی نئی خلافت مولا نے قبول کی ہے، 1-2 دن گزرے صرف، وہ آئے ہیں اب اپنی پالیسی کے تحت، ہم نے بنایا ہے نا، اب چلو اجرت لیتے ہیں، ہم نے بنایا ہے، چلو گورنری مل جائے گی۔ آئے بیٹھ گئے، حسن یہ چراغ بجھا دو، پرسنل میرا والا چراغ لے کے آؤ، اسے جلانا ہے۔ بیت المال کا جو چراغ ایک لمحے بھی جلانا پرسنل کاموں کے لیے برداشت نہ کرے، اس کا نام علی ہے، اور جو حکومت کے مال کو پرسنل کاموں کے لیے برابر استعمال کرتے رہے وہ آج کے حاکم ہیں۔ فرق ہے اس حاکم میں اور آج کے حاکم میں۔ طلحہ نے زبیر کی طرف دیکھا، زبیر نے طلحہ کی طرف دیکھا، جو علی اتنا برداشت نہ کر سکتا ہو وہ ہمیں گورنر بنائے گا۔ اٹھے، مولا نے کہا کچھ کام کہنے آئے تھے؟ کہا نہیں اب کچھ کام نہیں۔ کہا مولا بس ایک کام سے آئے تھے، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ مولا نے کہا چلے جاؤ، ہم بہتر جانتے ہیں تم عمرہ کرنے جا رہے ہو یا کسی کو بہکانے جا رہے ہو، ہم بہتر جاننا ہے تم عمرہ کرنے جا رہے ہو یا کسی کو وہاں سے لانے جا رہے ہو۔ اور اس کے بعد دونوں اٹھے، لے کے آئے، جنگ جمل ہوئی۔ علی کا مقابلہ نفاق سے تھا، اسی لیے علی کا کام سخت تھا۔ اگر علی کمزور پڑ جائے تو سمجھ لو منافقت جیت گئی، اگر علی سربلند رہے سمجھ لو منافقت ہار گئی۔ علی نے بتایا ہے نہ ہم منافقت سے ہاریں گے، نہ کربلا منافقت سے ہارے گی۔ کیسے کیسے منافقین سے پالا پڑا تھا علی کا۔ کربلا کا جمال ہی یہ ہے، نفاق کے چہرے سے نقاب ہٹائی ہے کربلا نے۔ کیسے کیسے منافقین سے پالا پڑا تھا۔ اور آگے کی تاریخ پڑھاؤں، خوارج دشمن امام علی، خوارج جنگ صفین میں جب لوگوں کے نیزہ پہ قرآن بلند ہوا ہے، جو لوگ ٹوٹ کے امام علی کے لشکر سے گئے وہ خوارج تھے۔ خوارج جن کی پیشانی پہ بڑے بڑے سجدے کا نشان، خوارج جو رات رات بھر عبادت کرنے والے، خوارج جو بہترین آواز میں تلاوت کرنے والے، خوارج جدھر کوئی جائے سنے تو بہک جائے۔ ایسے لوگ جب امام علی نے جنگ جمل میں کسی کو، جنگ نہروان میں کسی کو بھیجا تھا اور جانے کے بعد وہ پلٹ گئے، مولا اتنی اچھی تلاوت کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے۔ مولا نے کہا تلاوت کرنے والوں کی آواز پہ نہ جانا، کبھی زبان پہ قرآن ہوتا ہے، دل میں نفاق رہتا ہے۔ ہم نفاق کو اشکار کریں گے۔ یہی خوارج جو جنگ نہروان میں ایمان کے مقابلے پہ آئے کتنے بڑے منافق تھے۔ ایک داستان بتاؤں گا، آپ بھی سوچیں گے اللہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن خباب ابن عرد، عبداللہ نام یاد رکھیے گا، عبداللہ ابن خباب ابن عرد، امام کے چاہنے والے امام علی کے۔ جنگ نہروان ابھی ہوئی نہیں ہے،
جنگ صفین اور نہروان کے درمیان کا موقع ہے جب یہ خوارج باغی بن چکے ہیں. عبداللہ ابن خباب ابن عرط بصرے پہ حملہ کیا خوارج نے. بصرہ چھوڑ کے یہ بھاگے اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ. ایک جگہ فرات کے کنارے خوارج نے انہیں پکڑ لیا. علی کے چاہنے والے, اتنا پکا دشمن معاویہ بھی نہیں تھا امام علی کا جتنا خوارج تھے. بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, معاویہ کی دشمنی بالکل حد درجہ تھی, لیکن خوارج کی دشمنی اور نفاق ایسا تھا, اسے سمجھیے گا. معاویہ اب تو کھلا ہوا دشمن ہو چکا تھا. خوارج کتنے بڑے منافق عبداللہ کو پکڑا. کون ہو تم؟ عبداللہ ابن خباب ابن عرط. اچھا علی والے, علی والوں سے سب کو ٹینشن ہوتی ہے, یہ سمجھ لیں آپ سے کسی کو انڈیویجولی کوئی دشمنی نہیں ہے. آفتاب صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے, جوہر بھائی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, پنجتن صاحب بیٹھے کوئی دشمنی نہیں, کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. پورے 10 مہینے آپ ہی سے کام چلتا ہے, آپ سے دھندا چلتا ہے, آپ سے لین دین ہوتا ہے. لیکن جب محرم آتا ہے یہ دشمنی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ پرسنل ایشو نہیں ہے, ایشو وہی ہے. ایشو پرسنل نہیں ہے, ایشو وہ ہے. اچھا عبداللہ ہو تم علی کے چاہنے والے؟ کہاں علی کا چاہنے والا ہوں. خوارج نے کہا آپ تو رسول اللہ کے ساتھ بھی رہے ہیں. کہاں رہا ہوں. کہا کوئی حدیث سنا دیجئے. کتنے مومن ہیں یہ لوگ, حدیث رسول سن رہے ہیں ان سے, آپ حدیث سنا دیجئے. کہا رسول سے میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ ابھی جو زمانہ آئے گا ایسے لوگ ہوں گے, صبح اٹھو تو مومن دکھائی پڑیں گے, شام میں منافق ہو جائیں گے. اب عبداللہ نے جب یہ حدیث سنائی, کہا عبداللہ ہم سمجھ رہے ہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو, تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں, تمہیں تو قتل ہونا ہی ہے. ہاتھ باندھا عبداللہ کا, لے جا کے خرمے کے درخت میں باندھ دیا. نخلستان ہے بغل میں, خرمے کے درخت میں باندھا, رسی تھوڑا کسی, اوپر سے ایک خرما گرا, زمین پہ گرا. انہی خوارج میں سے ایک آدمی بڑھا, خرما اٹھایا, منہ میں رکھ لیا. سارے خوارج نے اسے ٹوکا, کیسے انسان ہو گئے ہو, بغیر مالک کی اجازت کے خرما کھا رہے ہو, بغیر مالک کی اجازت کے خرما کھاتے ہو, حرام ہوتا ہے, جائز نہیں ہے, پہلے اجازت تو لے لیا ہوتا. بات ہو گئی. نخلستان سے ایک سور نکل کے آیا, خنزیر, کسی نے آگے بڑھ کے اس کا شکار کر لیا. سارے خوارج پھر اس کے اوپر آ گئے. شرم نہیں آتی؟ بے منہ کے جانور کو مار رہے ہو, اس کو قتل کر رہے ہو. رسول نے یہی کہا ہے, رسول نے یہی سمجھایا ہے. بات ختم ہوئی. عبداللہ کو اسی درخت میں باندھ کے شہید کیا. ان کی زوجہ کا ہاتھ باندھا, زوجہ کو شہید کیا. ان کے شکم میں بچہ تھا, اسے چاک کیا, بچے کو نکالا, اس کی گردن مار. ایک طرف خرما کھانے پہ اعتراض, ایک طرف جانور کو مارنے پہ اعتراض, اور ایک طرف اتنا بڑا ظلم. ایسا ظلم تھا کہ جو باغبان تھا, جو باغ کا مالک تھا, اس سے بھی برداشت نہ ہوا. وہ ڈر گیا, وہ سہم گیا. اتنے میں اس نے کئی کھجور اٹھائے, لا کے ان کو دیا, بھائی آپ کھجور کھائیے. ڈر گیا ہے, ان کو کچھ دے کے یہاں سے رخصت کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, پیسہ لے لو, ہم فری کا نہیں کھاتے. کیسا کردار انسان ہے. کربلا اگر نہ ہوتی تو ایسے لوگوں کے چہرے سے نقاب نہ ہٹتی. کربلا سے رونے کی جگہ نہیں ہے. ہمیں سمجھ ہی میں نہ آتا, عمر سعد ہے, ہمیں سمجھ ہی میں نہ آتا. شمر شمر ہے. کربلا نے بتایا ہے یہ ہیں کیا, کربلا نے بتایا یہ لوگ کیسے ہیں. کربلا نے چہرے سے نقاب ہٹائی ہے. اس نے خرما دیا, کام ایسے نہیں کھائیں گے. آخر وہ بول پڑا, تم نے ایک عورت کا شکم چاک کر کے بچے کو نکال کے شہید کر دیا, اس میں تمہیں حدیث رسول سمجھ میں نہ آئی, مالک کا کھانے میں حدیث رسول سمجھ میں آ رہی ہے. کتنا بڑا نفاق تھا جس سے علی کا مقابلہ تھا, کتنی بڑی منافقت تھی جس سے علی کا سامنا تھا. اسی لشکر کا, خوارج کے لشکر کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے شبس. 2-3 سال پہلے میں نے شبس کے متعلق یہیں پہ کہیں عرض کیا ہے. شبس, ابتدا میں نے کہا نا جب میں کردار بتا رہا ہوں صرف وہاں لعنت نہ کیجیے گا, اس لیے کہ گزشتہ پہ لعنت کرنا آسان ہے, آج کے دور کے جو شبس ہیں ان پہ لعنت کرنا مشکل ہے. جب اس شبس کا سننا تو آج کے شبس کو تلاش کرنا. کون ہے شبس, کون ہے ایسے افراد؟ شبس ابن ربیعی. شبس کا کردار جانتے؟ 14 یا 15 ہجری میں
14 یا 15 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوا شبس. بغور تاریخ سنیں. پیغمبر کے ہاتھوں پہ آیا, کلمہ پڑھا. شبس ابھی تک کیا تھا؟ کافر. اب کیا ہو گیا؟ مسلمان. انگلیوں پہ گنیے گا کردار ہے شبس کو. اب ہو گیا مسلمان. رسول دنیا سے گئے. ایک خاتون جن کا نام تھا سجاح, انہوں نے دعوی نبوت کر دیا. اچھا عجیب خاتون تھی, دعوی نبوت کر دیا ہم نبی ہیں. رسول چلے گئے, اب ہم رسول ہیں. شبس ابن ربیع نے دیکھا سجاح کا بازار کافی جو ہے رونق پا رہا ہے. شبس نے کلمہ رسول کو چھوڑا, سجاح کے ساتھ ہو گیا. کتنا ہوا؟ 3. سجاح پہ خطرہ آیا, خلافت کے لشکر نے سجاح کو قتل کیا. شبس ابن ربیع آیا, آنے کے بعد وہ خلافت کے ہاتھ پہ دوبارہ مسلمان ہو گیا. 4. دوسری خلافت آئی, مسلمان رہا. تیسری خلافت آئی, مسلمان رہا. چوتھی خلافت یعنی پہلے امام, جب امام علی کا زمان آیا, شبس نے آ کے امام کے ہاتھ میں بیعت کی. 5واں کردار, جنگ صفین ہوئی. شبس نے امام علی کو چھوڑا, خوارج کے ساتھ چلا گیا. 6واں کردار, خوارج مارے گئے. شبس نے آ کے امام علی کے پاس توبہ کر لی, مولا ہم غلط ہو گئے تھے. 7. مولا کے بعد امام حسن کے ہاتھ میں بیعت کی. اس کو میں ایک ہی جوڑ رہا ہوں. امام حسن صلح کرنے پہ مجبور ہوئے, اس لیے کہ شبس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. 8. امام حسین نے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا. شبس کوفے میں موجود, کوفے والوں کے ساتھ ہے, کوفے کے حاکم کے ساتھ ہے. 9واں کردار, جناب مسلم پہنچے. شبس خط لکھنے والوں میں تھا, جناب مسلم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں تھا. 10. آ گیا, بیعت کر لی. مسلم نے وہ نماز ادا کی. مسلم تنہا ہوئے. مسلم کے ساتھیوں کو چھڑوانے میں شبس کا کردار تھا. جب ابن زیاد نے کہا یہ بڑے بڑے قبیلے کے افراد آ جائیں ورنہ قبیلوں کو تباہ کر دے گا, کون آگے آئے گا؟ 3 لوگ آگے آئے, قیس ابن اشعث یا اشعث ابن قیس, شمر ابن ذوالجوشن, شبس ابن ربیع. شبس نے فوراً کہا مسلم کا ساتھ چھوڑ رہے, ابن زیاد آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. کتنے کردار ہوئے؟ 10 11 12. یہاں بھی لوگ بھول گئے اتنا کردار. ایک صلوات پڑھ دے محمد مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. کربلا میں آ گیا شبس. مولا نے عاشور میں جو خطاب کیا ہے, اے شبس تم تو خط لکھنے والوں میں تھے. یا شبس ابن ربیع سب سے پہلے مولا نے کہا, یا حجار ابن ابجر, ایسے کر کے مولا نے کئی نام لیے. شبس تم تو پہلے خط لکھنے والوں میں تھے. کربلا میں یزید کے لشکر میں شبس رہا. زبیری قیام ہوا عبداللہ ابن زبیر کا. شبس نے دیکھا بنی امیہ کمزور رہ رہے ہیں, عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کمزور ہوئے, جناب مختار کا قیام ہوا. شبس نے عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑا, مختار کے ہاتھ میں بیعت کی. ہم سے غلطی ہو گئی تھی. جناب مختار بھی طے کیے ہوئے تھے کہ ہم قتل کرنے کے لیے موقع نہ ملا. وہ وقت بھی آیا جب شبس نے جناب مختار کو قتل کروانے میں مین رول ادا کیا. چلا گیا مصعب ابن زبیر کے پاس, مصعب ابن زبیر کا ساتھ چھوڑا, انہیں قتل کروایا. عبد الملک ابن مروان کے پاس آ گیا, یہاں تک کہ اپنی موت دنیا سے چلا گیا. کتنے کردار ہو گئے شبس کے؟ 15 کردار. اب لوگ یہ کہتے ہیں پروردگار کیسے کورونا سے ان کو نہیں مارتا ہے. کبھی کبھی اللہ ظالمین کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے, تم اور زیادہ عذاب میں گرفتار ہوتے چلے جاؤ, ہم ڈھیل دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. کربلا میں امام حسین کو کیسے لوگوں سے سامنا کرنا تھا. اور کردار آگے بتا رہا ہوں. میں صرف منافقت اور نفاق کو آج بیان کر رہا ہوں. اگر بات ایک اور سلوات پڑھ دیں.
کیسے کیسے نفاق سے سامنا تھا، کیسے کیسے منافقین سے سامنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں حاکم شام نے کیسے کیسے رول ادا کیے ہیں؟ ہم نے صرف سنا ہے، ہم تاریخ میں اترے نہیں ہیں. مسائل میں ہم نے سنا نا، جناب سکینہ کے رونے کی آواز دربار یزید تک پہنچی، سنتے ہیں برابر. پھر وہ سر امام حسین آیا جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، شہادت میں سنا. جو لوگ شام گئے ہیں، دربار یزید کہاں ہے اور جناب سکینہ کہاں دفن ہے، اچھا خاصا فاصلہ، کلومیٹر سے زیادہ کا. ایک بچی وہاں روز یہاں سنائی پڑے، اور ویسے کہ قصر میں غرفہ در غرفہ، کمرے در کمرہ ہوتا تھا، دیکھتے ہی ہم لوگ محلوں میں. اصل میں جو زندان تھا وہ وہاں نہیں تھا، وہ زندان شام تھا جہاں جناب سکینہ دفن ہے. لیکن پہلے لا کے جہاں روکا گیا تھا وہ خرابہ اسی قصر کے اندر تھا. وہ ہے کیا، اس کو سن لیں. حاکم شام معاویہ نے حکم دیا محل بنائے جائیں گے. جب حاکم کا محل بنتا ہے سارے گھر گرا دیے جاتے ہیں، کسی کی نہیں سنی جائے گی، سب گھر گرا دیے جائیں گے. ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، اس نے کہا اپنا گھر نہیں بیچیں گے. حاکم نے کہا گرا دو اسی کو. امر آس قریب آیا کا ایسا ہے، نفاق دکھانے کا بہترین موقع یہی ہے. ایک کچا مکان اگر محل کے اندر چھوڑ دیا جائے، دور دور سے سفرا آئیں گے، دیکھیں گے کتنا عادل بادشاہ ہے، اپنا محل بنا لیا لیکن کچے مکان کو چھیڑا نہیں، کچے مکان کو چھوڑا نہیں. حاکم یہی کام کرتا ہے، بالکل سمجھ لیجئے. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی نا، کبھی کسی کا پیر جا کے دھل دیا تو صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کتنے سیدھے ہیں. کبھی کسی غریب کے گھر میں جا کے تھالی میں بیٹھ کے کھا لیا، صرف دکھانے کے لیے رہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو. وہ خرابہ رہا، حاکم شام کے بعد یزید کے دور تک خرابہ رہا. وہ خرابہ بالکل خرابہ ہو چکا تھا. اہل حرم کو لا کے وہیں پہ پہلے قید کیا گیا اور وہی جگہ تھی جہاں جناب سکینہ روتی. یہ کیا تھا؟ نفاق حاکم شام. اور نفاق کو، چونکہ میں نے گھڑی دیکھ لی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور نفاق کو بتاؤں، سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے، شام میں گلی گلی سر امام حسین سرہائے شہداء کو کھلایا جا رہا ہے. ایک گلی کے رخ پہ، مہانے پہ عمر سعد کھڑا ہو گیا ہاتھوں کو یوں کر کے، اس گلی میں نہ آنے دیں گے. کسی نے کہا کیوں؟ کہ اس گلی میں ایک یتیم رہتا ہے، اس نے منع کیا ہے کہ میں یتیم ہوں، میری گلی میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہ. سوچ سکتے ہیں کہ منافقت کو درد کر سکتے ہیں، منافقت کو. لوٹے ہوئے یتیموں کو کے قافلے کو لا رہے ہیں اور دکھاوا یہ شام میں کیا جا رہا ہے، ہم کسی یتیم کی گلی میں بھی قافلوں کو گھسنے نہیں دیں. ایسے منافقت سے سامنا تھا حسین کا. حسین نے بھی آواز دیا، جب سامنا منافقوں سے ہے تو ہم کچے لوگوں کو نہ آئیں گے، نہ لے کر آئیں گے. ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے، اگر ہم چراغ بجھا بھی دیں گے یہ ہلیں گے نہیں، یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جائیں گے نہیں. ہمیں پکے لوگ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو چھن کے آئے ہیں، ہمیں وہ چاہیے جو پکے مومن ہیں. ہمیں ایسے نہ چاہیے جو پلٹ جانے والے ہوں. ہمیں ہزاروں کا لشکر نہیں چاہیے، ہمیں لاکھوں کا لشکر نہیں چاہیے. حسین کو چاہیے مخلص افراد، حسین کو چاہیے مومن افراد. کربلا، عاشور، محرم بہترین موقع ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. ہم کتنا اپنے اندر خلوص ایجاد کرتے ہیں، کتنا ایمان کو روشن کرتے ہیں، کتنا نفاق کو دور کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ہماری زبانوں سے جملے نکلا کرتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اگر ہمارے اندر چھپے ہوئے نفاق ہیں تو ہمیں ایمان کی طرف پلٹا دے. پروردگار آج پہلی شب ہے، تجھے اس ذات کا واسطہ جسے شب عاشور فوج آدھا سے حسین کی طرف پلٹایا. حسین کسی کو بھی پلٹا سکتا ہے، حسین کسی کی بھی ہدایت کر سکتا ہے. ہم سب اس میں خوش ہیں، ہم سب حسینی. ایمان کبھی رکتا نہیں ہے، ایمان ترقی کرتا ہے. دعائیں کریں اور ترقی کریں، دعائیں کریں اور ترقی کریں. اگر عقل نہ ہوگی تو اسلام نہیں، جہاں سے بات شروع.
اگر عقل نہ ہوگی تو اسلام نہیں، نفاق ضرور رہے گا۔ یہی عقل تھی جس نے جناب حر کو شب عاشور سوچنے پہ مجبور کیا ہے، کیا واقعی میں صحیح راستے پر ہوں یا میں غلط راستے پر ہوں۔ جناب حر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں۔ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں، بغیر مائک میں جانتا ہوں مشکل ہوتی ہے۔ جناب حر خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں۔ غلام نے سوال کیا، کیا ارادہ؟ کہا میں پسر سعد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جناب حر پسر سعد کے پاس آئے، اے عمر سعد کیا سوچ رکھا ہے، کل کیا ہوگا؟ عمر سعد نے کہا حسین بیعت کر لیں، مسئلہ حل ہے۔ کہا فرض کر لو اگر حسین بیعت نہیں کرتے، اگر حسین بیعت نہ کریں گے تو حسین کو قتل کر دیا جائے گا، حسین کو مار دیا جائے گا۔ جیسے ہی حر نے یہ جملہ سنا، حر کا بدن کانپ گیا۔ غلام کہتا ہے میں نے دیکھا حر کا بدن کانپ گیا۔ میں قریب آیا، اے میرے آقا اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا عرب میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا، آپ کانپ رہے ہیں۔ کہا میرے غلام ذرا ادھر آؤ۔ غلام کے ہاتھ کو پکڑا، لے کے آیا، اپنے کان کو ذرا خیام حسینی کی طرف لگاؤ، اپنے کانوں کو ذرا خیام حسینی کی طرف لگاؤ، ذرا غور سے سنو، کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ غلام کہتا میں نے جیسے ہی اپنے کان کو لگایا کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی، الداش الداش، ننھے ننھے بچوں کی آوازیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس کا تکیے دے رہی ہے۔ اے میرے غلام، ان کی پیاس کا ذمہ دار یہ حر ہے، میں ہی ان کو کربلا تک لے کے آیا ہوں، میں ہی انہیں گھیر کے لے کے آیا ہوں۔ کہا اے پھر سوچتے کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، میں حسین کے لشکر میں جاؤں گا۔ جناب حر چلے ہیں، کیا عظمت ہے جناب حر کی، جانتے ہیں آیت اللہ محسن الحکیم جو بزرگان ہیں انہوں نے ان کی تقلید بھی کی ہوگی۔ آیت اللہ محسن الحکیم جب جناب حر کی قبر پہ جاتے تھے کچھ جملات کہتے تھے، جناب حر کے روضے کے قریب جا کے کہتے تھے حر تم مجھ سے بڑے عالم نہیں ہو، اور طے بات ہے یہ آیت اللہ تھے، جناب حر کمانڈر تھے، کمانڈر حر تم مجھ سے بڑے عالم نہیں ہو، میں نے زیادہ پڑھا ہے، میں نے زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ حر تمہارے اتنے چاہنے والے نہیں تھے، تم 1000 آدمی کے کمانڈر تھے، میرے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں۔ حر تم اتنا معتبر نہیں تھے جتنا معتبر میں ہوں۔ یہ 3 جملے کہتے تھے، 3 جملوں میں ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن چوتھے جملے میں آیت اللہ محسن الحکیم کہتے تھے لیکن حر جہاں تم پہنچ گئے وہاں میں نہ پہنچا، جہاں تم پہنچ گئے وہاں میں نہ پہنچا۔ اپنے سر کو حر کی بارگاہ میں رکھ کے کہتے تھے حر وہ توفیق دے دے یہ محسن الحکیم بھی ویسا ہو جائے جیسا تو ہے۔ اے حر میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ حر جانتا ہے تو کیوں پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں حد درجہ احترام زہرا تھا، تو احترام زہرا کرتا تھا۔ اے حر جہاں تو پہنچ گیا وہاں میں نہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ مہدوی کنی جو جملہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری حاجتیں قبول نہ ہو رہی ہوں بیٹھو حر سے توسل کرو، اے حسین کے مہمان ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے حسین کے مہمان ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ ہماری حاجتوں کو پورا کر دیجئے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ حر حاجتوں کو کیوں پوری کرتا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کہا تھا اے حر تو دنیا میں آزاد، تو آخرت میں آزاد ہے۔ اے حر میں نے معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ یہ جملہ حسین ہے جو حر کو عظیم بناتا ہے۔ حر چلے ہیں مولا کی طرف، لیکن اپنے غلام سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے ایسے نہیں جاؤں گا، محسوس ہونا چاہیے کوئی مجرم جا رہا ہے، کوئی گناہگار جا رہا ہے۔ ہمیں تعلیم دے رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو معافی کرانے کے لیے نا، جب جایا کرو تو ایسے جاؤ جیسے مجرم آیا ہے، جیسے گناہگار آیا ہے۔ آقا کیا کہنا چاہتے؟ میرے ہاتھوں کو باندھ دو،
میں مجرم ہوں، یہی ہاتھ ہے جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، انہیں باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں پیدل چلوں گا۔ حر چلے، ایک چھوٹا سا لشکر چلا ہے جناب حر کے ساتھ۔ حر تھوڑا آگے بڑھے، ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ یہ بیٹے اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟ بابا مبارک ہو، جناب علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ بابا مبارک ہو، عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ مبارک ہو زہرا کا لال حسین بنفس نفیس استقبال کو آ رہا ہے۔ اور قدموں پہ گر گئے، اے مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی؟ حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا، اے حرم تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ آج حکم اللہ، دھیرے دھیرے وقت گزر رہا ہے، حر بھی پشیمان، حسین بھی شرمندہ، حر بھی شرمندہ، حسین بھی شرمندہ۔ تاریخ یہ کہتی ہے حر شرمندہ اس لیے نگاہیں کیسے ملاؤں، حسین شرمندہ اس لیے ساقی کوثر کا لال ہے۔ آج تک ہوا ہی نہیں کہ کوئی مہمان آئے اسے پانی نہ پلائے۔ جب دشمن بن کے آیا تھا تب تو میں نے پانی پلایا تھا، آج تو دوست بن کے آیا ہے۔ اے حر میں شرمندہ ہوں۔ اسی لیے وجہ یہ تھی، جب جناب حر نے آ کے کہا مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، مولا کہہ سکتے تھے حر ابھی نہیں جاؤ۔ اکثر تاریخ میں ہم نے سنا جب کوئی آ کے اس نے شہادت طلب کرتا تھا مولا یہی کہتے تھے ابھی نہیں جاؤ، رک جاؤ، ابھی نہیں جاؤ، رک جاؤ۔ لیکن تاریخ اس مرحلے پہ بالکل الٹا لکھتی۔ ادھر جیسے ہی جناب حر نے کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، مولا نے کہا فوراً چلے جاؤ۔ قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں فوراً قربانی پیش کر دو۔ مولا آپ نے اتنی جلدی اجازت کیوں دے دی؟ کہ اب جب میں یہاں پانی نہیں پلا سکتا، میں چاہتا یہ ہوں یہ وہاں ساقی کوثر کے پاس پہنچ جائیں، اس لیے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور نے کہا مولا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا گیا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی اے بابا مدد کو آئیے۔ اور سرعت کے ساتھ دوڑے، اس لیے کہ میرا لاڈلا ہے، کون جائے گا؟ لیکن اب جو قبر پہ پہنچے کیا دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو دیکھا اے مولا آپ مجھ سے پہلے آ گئے کہ اور میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ بوڑھا باپ جوان کے جنازے پہ پہنچے، میں کہوں گا مولا اور کا اتنا خیال زور عاشور ہوگا، اکبر کا جنازہ حسین یکا و تنہا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں ہوتا، آؤ۔ سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بارك اللهم اسم قصص مجلس آزاد قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حضر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ان کی بیماری دور فرما، ہمیں جو مقبول ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسات کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز میں مصاب۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات میزبان کی مفہومین کی ارواح کی